الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المکین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ اللہ کی جانب سے ایک نور آیا اور ایک روشن کتاب۔ آج ہم نے جو موضوع اختیار کیا اور جس پر ہم نے بات کرنا مناسب سمجھا وہ ہے حضور کی نورانیت، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حقیقت جو ہے وہ نور ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بشریت ہے وہ حضور کا لباس ہے۔ کتب احادیث اور قرآنی آیات اور دیگر کتب سے یہ معلوم ہوتا ہے، صحابہ کے اقوال سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو حقیقت ہے وہ نور ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان فیض ترجمان سے یہ بات واضح ہو چکی کہ حضور نور ہے، تو پھر امت کو اس میں کوئی حق نہیں کہ وہ اس بات میں کوئی اعتراض کرے یا کسی طرح کا کوئی سوال کرے۔ دوسری بات کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایک حدیث جو ہے وہ بخاری شریف میں مذکور ہے، اور حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا گیا؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے جابر، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے نور کو پیدا فرمایا، پھر میرے نور کو 4 حصوں میں تقسیم کیا اور اس سے لوح، قلم، کرسی کو بنایا، اور پھر چوتھے حصے کو 4 حصوں میں تقسیم کیا اور باقی چیزوں کو بنایا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نور ہے وہی اصل ہے، اسی سے پوری کائنات بنی۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ حضور مقصد کائنات ہیں، حضور مقصود کائنات ہیں، حضور کے نور سے ہی کائنات کا وجود ہے۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور نہیں ہے بلکہ خاکی ہیں، بلکہ جیسے ہم انسان مٹی سے ہیں ویسے حضور بھی مٹی سے ہیں اور یہی حضور کی حقیقت ہے، تو میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک سے یہ ثابت ہو چکا ہے کہ سب سے پہلے حضور کے نور کو پیدا فرمایا گیا، پھر اس نور سے لوح، قلم، کرسی اور پوری کائنات کو وجود بخشا گیا، تو پھر سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر حضور کے نور سے ہی کائنات بنی ہے تو کائنات جب بنی تب مٹی بنی، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی پیدا فرمایا گیا، حضور کا نور پہلے ہی پیدا کیا گیا، تو جو خاک سے پہلے ہو وہ خاکی کیسے ہو سکتا ہے؟ جو مٹی سے پہلے پیدا ہو وہ مٹی سے کیسے ہو سکتا ہے؟ بلکہ حضور کے نور سے مٹی پیدا ہوئی، مٹی سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تخلیق نہیں کیا گیا۔ دوسری بات یہ کہ کچھ لوگ یہ بھی عقائد اور نظریات پیش کرتے ہیں کہ اگر ہم یہ تسلیم کر لیں اور یہ مان لیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں اور اللہ نے اپنے نور سے اپنے نبی کو پیدا فرمایا، تو ہم یہ کیسے مان سکتے ہیں؟ یہاں پر تو یہ اعتراض ہوتا ہے کہ اگر اللہ کے نور سے نبی کو پیدا کیا گیا
تو خدا کا نور ٹوٹا، اور خدا نے اپنے نور سے اگر پیدا کیا تو خدا کے نور میں کمی آئی۔